السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم انشاءاللہ العزیز تیسیر المصطلح الحدیث کا 14واں سبق پڑھیں گے۔ گزشتہ سبق میں جیسے آپ کو بتایا گیا تھا کہ مصنف رحمہ اللہ نے خبر مقبول کو دو مقاصد میں ذکر کیا۔ مطلب اول خبر مقبول کے بیان میں ہے، پھر مصنف نے یہ بیان کیا کہ الخبر المقبول فیہ مقصدان، کہ خبر مقبول میں دو مقاصد ذکر کروں گا۔ مقصد اول میں خبر مقبول کی اقسام ہم نے پڑھ لی ہیں۔ مقصد ثانی میں خبر مقبول کی تقسیم ہے معمول بہ اور غیر معمول بہ ہونے کے اعتبار سے۔ ہم نے خبر مقبول کی معمول بہ اور غیر معمول بہ ہونے کے اعتبار سے تقسیم، اس کی پہلی قسم کل کے سبق میں تفصیلاً پڑھی کہ محکم اور مختلف الحدیث، کہ محکم اور مختلف الحدیث۔ محکم وہ حدیث مقبول ہے کہ جس کے معارض اور مقابل کوئی دوسری حدیث نہ ہو۔ دوسرے الفاظ میں سلم من معارضۃ مثلہ هو الحدیث المقبول الذي سلم من معارضۃ مثلہ، وہ حدیث مقبول کہ جس جیسی کوئی معارض حدیث نہ ہو، یا جو اپنی جیسی حدیث معارض سے سالم ہو، محفوظ ہو، یہ ہے حدیث محکم۔ حدیث محکم وہاں ہم نے پڑھا تھا کہ اکثر احادیث، ذخیرہ احادیث میں ہمیں اسی ہی قسم کی احادیث ملتی ہیں، اور وہ حدیث محکم ہیں۔ بہت کم حدیثیں ہیں جو مختلف الحدیث ہیں، کہ وہ حدیث مقبول کہ جس جیسی یا اس سے قوی معارض حدیث موجود ہو۔ اب پھر ہم نے پڑھا کہ دفع تعارض کی کیا کیا صورتیں ہیں، تطبیق ہے، اگر ناسخ منسوخ کا علم ہو جائے تو ناسخ کو ترجیح، منسوخ کو مرجوع قرار دیں گے۔ اگر اس کے بعد ناسخ اور منسوخ کا علم نہ ہو تو پھر ہم نے پڑھا کہ پھر ہم وجوہ ترجیح میں سے جو 50 سے زیادہ وجوہ ترجیح، ان میں سے کسی ایک وجہ ترجیح سے کسی ایک حدیث کو ہم راجح قرار دے دیں گے۔ یہ ہم نے دفع تعارض کی صورتیں پڑھی تھی کل کے سبق میں۔ اور پھر ہم نے پڑھا آخر میں کہ اس فن کی اہمیت کتنی ہے اور اس فن میں کامل مہارت رکھنے والے کون لوگ ہو سکتے ہیں۔ وہ لوگ ماہر اور کامل ہوں گے جو حدیث، ذخیرہ احادیث کو بھی جانتے ہوں اور فقہ کے علم کو بھی گہرائی کے ساتھ جانتے ہوں اور علم فقہ پر بھی دسترس رکھتے ہوں۔ ان کو اس فن میں مہارت حاصل ہوتی ہے کہ دفع تعارض کی کیا کیا صورتیں اور کس طرح حدیث میں تعارض کو دفع کیا جائے۔ بہرحال ہماری آج کی بحث اور آج کا ہمارا سبق وہ ہے خبر مقبول کی دوسری قسم ناسخ الحدیث اور منسوخ کے بارے میں ہے۔ ناسخ الحدیث و منسوخ۔ اب یہ ناسخ الحدیث یہ خبر مقبول کی قسم ہے معمول بہ، اور منسوخ یہ خبر مقبول کی قسم غیر معمول بہ۔ اور آپ نے جیسے پہلی قسم میں پڑھا کہ المحکم، اور اس کے مقابل میں مختلف الحدیث۔ محکم وہ حدیث مقبول ہے، حدیث مقبول جو معمول بہ ہے، ہر صورت میں اس پر عمل کیا جائے۔ اور حدیث مختلف الحدیث بعض موقعوں پر ایسا ہے کہ وہ حدیث پر عمل کرنے سے توقف اختیار کیا جائے گا،
جیسے کہ کل کے سبق میں ہم نے ڈیپلی پڑھا کہ اگر کوئی وجہ ترجیح نہیں ملتی تو پھر ان دونوں حدیثوں پر عمل کرنے سے توقف اختیار کیا جائے گا، توقف اختیار۔ بہرحال یہ ہے ہمارا آج کا سبق، خبر مقبول کی دوسری قسم، معمول بھی اور غیر معمول بھی ہونے کے اعتبار سے دوسری قسم ناسخ الحدیث و منسوخ ہو۔ سبق کا پیج نکالیں، کل کے سبق کا خلاصہ بیان کیا اور ہم نے پیچھے سے ربط پڑھا، آگے ہم آج کے سبق کو پڑھتے ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناسخ الحدیث و منسوخ، تعریف النسخ۔ نسخ کے لغوی معنی اور اصطلاحی معنی سب سے پہلے ہم پڑھیں گے۔ لغتاً هو له معنیان، لغتاً اس کے دو معنی ہیں۔ الازالہ، پہلا معنی ہے ازالہ، زائل کرنا، ومنہ اور اسی سے ہے نسخت الشمس ظل ای ازالتہ، یعنی یوں کہنا کہ نسخت الشمس الظل، کہ جب سورج سائے کو زائل کرتے ہٹا دے تو کہا جاتا ہے نسخت الشمس الظل، سورج نے سائے کو زائل کر دیا۔ والنقل، دوسرے معنی نسخ کی عادت نقل کی، ومنہ اور اسی سے نسخت الکتاب اذا نقلت ما فیہ، جب تو کتاب میں جو کچھ موجود ہے تو نقل کر لے تو تو یوں کہتا ہے نسخت الکتاب، میں نے کتاب کو نقل کر لیا۔ تو فکأن الناسخ قد ازال المنسوخ، گویا کہ ناسخ بھی منسوخ کو زائل کر دیتا ہے، او یا پھر نقلہ الی حکم آخر، یا پھر منسوخ کو دوسرے حکم کی طرف منتقل کر دیتا ہے۔ تو اس لیے نسخ کے دو معنی ہیں، ایک الازالہ اور دوسرا ہے النقل۔ اصطلاحاً، اصطلاحی تعریف، رفع الشارع، رفع الشارع حکما منہ متقدما بحکم منہ متأخر، شارع کا اپنی طرف سے حکم متقدم کو اٹھا دینا، پہلے والے حکم کو اٹھا دینا، بحکم متأخر، بعد میں آنے والے حکم کی وجہ سے۔ تو نسخ کی اصطلاحی تعریف ہوئی رفع الشارع حکما متقدما بحکم من متأخر، کہ شارع کا اپنی طرف سے، شارع کون؟ اللہ رب العزت کی ذات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، شارع کا اپنی طرف سے پہلے والے حکم کو اٹھا دینا بعد میں آنے والے حکم کی وجہ سے۔ اہمیتہ و صعوبتہ و اشہر المبرزین فیہ، اس فن نسخ کی اہمیت اور اس کی کیا کیا مشکلات ہیں، اور اس میں مشہور ماہرین کے نام، اشہر المبرزین، مشہور ماہرین۔ معرفت الناسخ الحدیث من منسوخہ علم مہم صعب، تو فرما رہے ہیں کہ ناسخ و منسوخ کی پہچان، حدیث سے ناسخ اور منسوخ کی پہچان کرنا ایک اہم اور مشکل علم ہے۔ فقد قال الزہری اعی الفقہاء واعجزهم ان یعرفوا ناسخ الحدیث من منسوخہ، امام زہری یہ کہتے ہیں فقہاء کو تھکا دیا، اعی الفقہاء واعجزهم، فقہاء کو تھکا دیا اور ان کو عاجز کر دیا اس بات نے کہ وہ ناسخ احادیث کو منسوخ احادیث سے ممتاز کریں، اس بات نے فقہاء کو تھکا دیا، عاجز کر دیا کہ وہ ناسخ احادیث کو منسوخ سے ممتاز کریں۔ واشہر المبرزین فیہ، اور اس میں جو مشہور ماہرین ہیں ان میں ایک امام شافعی ہیں جن کا نام سر فہرست ہے، کہ جن کو فن حدیث کی ایک خاص قسم نسخ میں خاص مہارت حاصل تھی، هو الامام الشافعی، فقد كانت له فيه اليد الطولى والسابقة الأولى، امام شافعی اس میدان میں ید طولہ حاصل کیے ہوئے تھے۔ قال الامام احمد لابن وراۃ، امام احمد نے ابن وراہ سے کہا، وقد قدم من مصر، وقد قدم من مصر كتب الشافعی،
كتبت كتب الشافعي قال لا قال فردت ما علمنا المجمل من المفسر ولا ناسخ الحديث من منسوخ حتى جالسنا الشافعي۔ امام احمد بن حنبل نے خود ابن وارہ سے کہا جو مصر سے وقت قدیم مصر، جو مصر سے ابھی ابھی آئے، کیونکہ امام شافعی کا مسکن مصر تھا، پیدا ہوئے مصر میں، تو وہ جو ابن وارہ مصر سے تشریف لائے تو کہا کتبت کتب الشافعی، کہ تم نے شافعی رحمہ اللہ کی کتابیں لکھی؟ انہوں نے کہا نہیں، تو انہوں نے کہا کہ تو نے بہت کوتاہی کی، ہم مجمل مفسر میں سے، کیونکہ ہم مجمل اور مفصل ناسخ اور منسوخ کو نہیں جانتے جب تک امام شافعی کے پاس نہ بیٹھ جائے، حتیٰ جالسنا شافعی، یہاں تک امام شافعی کے پاس بیٹھ جائیں۔ تو معلوم ہوا امام شافعی کو اس فن میں بہت بڑی مہارت حاصل تھی، فن نسخ میں۔ بما یعرف الناسخ من المنسوخ، یہاں پر مصنف یہ بیان کر رہے ہیں، یہ بھی بڑی اہم بحث ہے کہ ناسخ منسوخ کو کیسے معلوم کیا جائے اور کون کون سے طریقے ہیں کہ جن سے ناسخ اور منسوخ کا علم ہو۔ یعرف الناسخ الحدیث من منسوخہ بأحد هذه الامور، ان چار امور میں سے کسی ایک کے ذریعے منسوخ احادیث میں سے ناسخ احادیث کی پہچان کی جا سکتی ہے۔ ان چار امور میں سے کسی ایک کے ذریعے ناسخ احادیث کی پہچان کی جا سکتی ہے۔ بتصریح، پہلا امر جس کے ذریعے سے ناسخ کی پہچان ہو، منسوخ کی پہچان ہو، بتصریح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صراحتاً بیان کر دینا، کا حدیث بریدہ فی صحیح مسلم، جیسے کہ صحیح مسلم میں حدیث بریدہ ہے، کنتو، جس میں آپ نے فرمایا ہے، کنتو نہیتکم عن زیارت القبور، کہ میں نے تم کو قبروں کی زیارت سے منع کر رکھا تھا، فزوروا فإنها تذکر الآخرہ، اب تم قبروں کی زیارت کیا کرو، بے شک یہ آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صراحت کری کہ وہ جو احادیث جس میں قبروں کی زیارت کرنے سے میں نے منع کیا تھا، اب میں اس کی اجازت دیتا ہوں، یعنی وہ احادیث معنن اور حکمن منسوخ ہیں۔ ایک طریقہ ہے ناسخ کی پہچان کا۔ دوسرا طریقہ بقول الصحابی، بقول الصحابی، صحابی کا قول ہو، فرمان ہو، کا قول جابر بن عبداللہ، جیسا کہ حضرت جابر بن عبداللہ کا یہ فرمان، کان آخر الامرین من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترک الوضوء مما مسد النار، کہ حضرت جابر بن عبداللہ خود بیان کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو معمولات میں سے سب سے آخری معمول یہی تھا کہ آپ آگ پر پکی ہوئی چیز کے کھا لینے کے بعد وضو نہیں فرماتے تھے۔ تو یعنی اس صراحت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دونوں معمول تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض موقعوں پر وضو کیا، بعض پر نہیں کیا، لیکن وہ عمل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے آخر میں کیا، وہ عمل ما قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کے لیے ناسخ ہے، اور وہ یہی ہے ترک الوضوء مما مسدنا۔ تو صحابی کا قول بھی اس حوالے سے ہمیں مدد دیتا ہے۔ بمعرفت التاریخ، تاریخ کی معرفت سے بھی ہمیں پہچان ہو سکتی ہے کہ ہم ناسخ کی پہچان کر سکیں، جیسے کہ حدیث شداد ابن اوس مرفوعاً، جیسے کہ شداد ابن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرفوع روایت، افطر الحاجم والمحجوم، یہ روایت ہے کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ افطر الحاجم والمحجوم، کہ حجامہ لگوانے والا اور جس کا حجامہ لگایا جائے اگر وہ ایسا عمل کریں تو ان کا روزہ افطار ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے۔ نسخ بحدیث ابن عباس، یہ حضرت عبداللہ بن عباس کی حدیث سے یہ روایت منسوخ ہے۔ کیوں؟ ان النبی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم احتجم وهو محرم، حالت احرام میں خود حجامہ لگایا جبکہ آپ حجامے کی حالت میں خود روزہ دار تھے۔ فقد جاء فی بعض طرق حدیث شداد ان ذلك كان زمن الفتح، تو بعض حدیث شداد کے طرق میں یہ بات بھی ذکر ہے کہ یہ جو حدیث کے الفاظ جو شداد بن اوس نے ذکر کیے، یہ زمانہ فتح مکہ کا تھا۔ وأن ابن عباس صحیبہ فی حجۃ الوداع، جبکہ حضرت عبداللہ بن عباس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحبت پائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، وہ حجۃ الوداع کا موقع تھا جس میں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ذکر کیا۔ تو جو ناسخ کی پہچان کے حوالے سے جو ہمیں چیز مدد فراہم کرتی ہے وہ ہے تاریخ کی معرفت۔ اگر ہم معرفت تاریخ بھی ہو
تو اس سے ہمیں نسخ کی پہچان ہوگی۔ تو یہ دونوں روایات میں ہم کس کو ناسخ قرار دیں گے؟ جو بعد والا زمانہ ہے وہ ناسخ ہوگا، وہ احادیث ناسخ ہوگی پہلے والے زمانے کی احادیث کے لیے۔ بدلالت الاجماع، اجماع کی دلالت سے بھی نسخ کا ہمیں علم ہو جاتا ہے۔ کہ حدیث من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد في الرابعة فاقتلوه، کہ جیسے کہ یہ حدیث کے الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا کہ جو شراب پیے اس کو کوڑے لگاؤ، اگر وہ چوتھی مرتبہ ایسا کرتا تو اس کو قتل کر دو۔ تو قال النووی دل الاجماع علی نسخی، تمام کے تمام ائمہ امت کا اتفاق دلالت کرتا ہے اس کے نسخ پر۔ والاجماع لا ينسخ ولا ينسخ، کیونکہ یہ اجماع میں یہ صلاحیت اور قابلیت نہیں کہ وہ نسخ کرے یا اس کو نسخ کیا جائے، ولیکن یدل علی ناسخ، لیکن اجماع ناسخ پر دلالت کرتا ہے، اجماع ناسخ پر دلالت کرتا ہے۔ یعنی امام نووی فرماتے ہیں کہ اجماع دلالت کرتا ہے کہ یہ حکم قتل کرنے کا منسوخ ہے، اور اجماع بذات خود نہ نسخ کر سکتا ہے اور نہ منسوخ بن سکتا ہے۔ اجماع نہ نسخ کر سکتا ہے، ناسخ بن سکتا ہے، نہ منسوخ بن سکتا ہے۔ یعنی اجماع کے اندر یہ قابلیت نہیں ہوتی کہ وہ کسی بھی حدیث کو نسخ کرے، بلکہ کوئی اشارہ، کوئی حکم ایسا مل جاتا ہے کہ جس سے اجماع اس ناسخ پر دلالت کرنے والا بن جاتا ہے۔ اشہر المصنفات فیہ، اس میں اہم تصنیفات جو ہیں، الاعتبار فی الناسخ والمنسوخ من الاثار لابی بکر محمد بن موسیٰ الحازمی، کہ ابو بکر محمد بن موسیٰ الحازمی کی یہ کتاب ہے الاعتبار فی الناسخ والمنسوخ، اور دوسری کتاب ہے ناسخ والمنسوخ امام احمد کی، اور تیسری کتاب ہے تجرید الاحادیث المنسوخہ ابن جوزی کی کتاب ہے۔ یہ ہے کتابیں نسخ کے حوالے سے جو ان حضرات نے تصنیف کی ہے۔ آج کا سبق ہمارا یہاں تک مکمل ہوا۔ آپ کو یقیناً آج کے سبق سمجھ آ گیا ہوگا، اس کو ذہن نشین کر لیں، سماعت کر لیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔